اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین چینل ون کی جانب سے، ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی وفات حضرت آیات جو کہ آج کا دن گزرا ہے، اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے قبل کے یا سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، آغا محترم سے گزارش ہے کہ مختصراً جناب ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارے برادر بزرگ جناب جاوید بھائی نے یہ بات بیان کی، آج کی یہ تاریخ ملکۃ العرب ام المؤمنین جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی روز رحلت اور روز وفات کے عنوان سے تمام عالم اسلام کے لیے غم اور اندوہ کی تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ تاریخ اسلام سے واقف ہیں، آپ کی ہی زحمتوں اور محنتوں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ آپ کی محنت سے حاصل کردہ رقم اور مال و متاع کے ذریعے سے یہ اسلام ساری دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا، اور آپ ہی کی وہ دولت تھی کہ جس کی بنا پر ان مسلمانوں کو پناہ گاہ ملی۔ جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا کہ آپ سب سے پہلے خواتین میں اسلام لے کر آئیں۔ اسلام لے کے آنا یہ اس معنی میں ہے کہ اسلام کا اظہار کرنا۔ ظاہر ہے دین ابراہیم کے اوپر آپ ہمیشہ سے پائبند رہیں، اور اسی دین ابراہیمی کے تحت آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور جب حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آپ آئیں، اور آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ ایسے عظیم الشان اللہ کے نمائندے اور پیغمبر کی زوجہ قرار پائیں۔ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کا اظہار فرمایا، اور اسی لیے روایات کی دنیا میں، حتیٰ زیارتوں کی دنیا میں، معصوم ائمہ اطہار کو جہاں اولاد پیغمبر کے نام سے یاد کر کے سلام کیا گیا ہے، وہیں جناب ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے کے عنوان سے بھی سلام بھی کیا گیا ہے، اور ائمہ اطہار کو اس نام سے یاد کرتے ہوئے ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ اس موقع پر اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں سوال کہاں سے اور کس نے پوچھا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں عطرت فاطمہ حیدر علی کاظمی دوحہ قطر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے چینل کے تمام پروگرامز کافی معیاری ہیں، جس کے فیوز و برکات کے چھینٹے ہم اپنے وجود پر محسوس کر رہے ہیں، اور آپ ہی کے ذریعے روشن محبت اہل بیت کی شمع سے روشنی لے کر اپنا دیا بھی جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ امام کے ناصروں میں آپ کے ساتھ ہم بھی شامل ہو سکیں۔ ایک سوال حالات حاضرہ پر مبنی میرا یہ سوال ہے کہ عالم مسافرت میں روزہ نہیں ہے، مگر ان دنوں ہوٹل میں 14 دن کوارنٹین ہے، جس میں مسافر اپنے وطن تو پہنچ جاتا ہے مگر گھر نہیں پہنچتا۔ تو یہ جو مدت ہے
क्वारंटीन पीरियड की, तो उसमें उसे रोज़ा रखना है या नहीं? जवाब ज़रूर दें मौलाना। खुदा हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया। हमारी बहन ने ये सवाल पूछा है कि अगर इंसान वतन पहुंचने के बाद क्वारंटीन कर दिया जाए और अपने घर में न पहुंचे, आया उसको नमाज पूरी पढ़नी है और रोज़ा रखना है या नहीं? अगर इंसान अपने वतन या उस शहर में कि जिस शहर में 10 दिन क़याम का इरादा है, उस शहर में दाखिल हो जाए, इंटर हो जाए, और फिर उसके बाद अपने घर तक पहुंच जाए या किसी वजह से अपने घर न पहुंचे, रास्ते में किसी बिना पर उसको कहीं पर रुकना पड़ जाए, तो चूंकि अपने शहर या अपने वतन के हद तरख़्ख़ुस में दाखिल हो चुका है, लिहाजा अब उस इंसान को अपनी नमाज़ें पूरी पढ़नी हैं, और अगर उसका इरादा 10 दिन से ज़्यादा रुकने का है तो वहाँ भी उसको नमाज पूरी पढ़नी है, और इसी तरह से इस इंसान को रोज़ा भी रखना है और अपनी बकिया इबादतें भी मुकम्मल शक्ल में उसको अंजाम देनी है। लेकिन अगर अपने शहर के अलावा किसी और जगह पे उसको क्वारंटीन कर दिया गया हो, अपने शहर के अलावा किसी और जगह के ऊपर उसको रखा गया हो, तो ऐसी सूरत में वो वहाँ पर मुसाफिर शुमार होगा और इस बिना पर उसकी नमाज कसर होगी, और उस दूसरे शहर में कि जो उसके वतन से दूर है, तकरीबन 22 किलोमीटर के फासले पर है, उस जगह उसको रोज़ा भी नहीं रखना है। लेकिन अगर अपने शहर के बिल्कुल बगल में क्वारंटीन कर दिया गया हो, बिल्कुल अपने शहर से बिल्कुल अटैच कोई छोटा सा इलाका हो जहाँ के ऊपर उसको रखा गया हो, तो चूंकि वो अपने वतन से 22 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर नहीं है, लिहाजा यहाँ भी उसको नमाज पूरी पढ़नी है और अपना रोज़ा रखना है। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें कि अगला सवाल कहाँ से किसने पूछा है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am from Kashmir, and my question is that while performing ablution, and ablution is required for mandatory or obligatory deed. In ablution, there are two main components. One is mustahabat and another is wajibat. Mustahabat, washing hands, followed by washing mouth 3 times and putting water 3 times into nose. But my question is that where we have to do niyat, where we have to take intention in wudu before taking mustahabat, or after completing mustahabat we have to do niyat. Please suggest answer. That will be your most kindness. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And is niyat shara'it or wajib for ablution for any mandatory activity? Please suggest answer for two components which are asked you. हमारे बिरादर ने बात पूछी है कि वज़ू की नीयत कब करनी है, मुस्तहब्बात के शुरू करने से पहले या वाजिबात के शुरू करने से पहले। मैं अर्ज़ करूँगा कि आपको जब वज़ू शुरू करना हो उसी मौके पर आपको नीयत करनी है, और आपका वज़ू शुरू हो जाता है जब आप अपने हाथों को धोने के बाद मुंह में पानी डालते हैं, वज़ू आपका शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि शुरू में ये 3 अमल मुस्तहब हैं, उसके बाद वाजिब शुरू होता है, लेकिन आपको वज़ू के शुरू करते ही अपनी नीयत कर लेनी है और फिर अपने वज़ू को शुरू करना है। वालेकुम जावेद अंकल मौला साहब, मैं मोहम्मद बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा एक नॉन मुस्लिम दोस्त है जो से सवाल पूछ रहे थे कि अक़ीदा रजत के बारे में, कहने कि जो आपके रजत का है वही हमारे क्या पुनर्जन्म का है, ये पुनर्जन्म में मतलब कि फिर दोबारा किसी को लौटा देने वाली बात। तो मैंने जितना हो सकता था समझा दिया कि रजत एक अलग चीज़ है और पुनर्जन्म एक अलग चीज़ है, तो अगर इसकी आप वजाहत कर सकें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल हमारे बिरादर ने पूछा है, और इत्तेफाक से इस मौजू पर तहकीकी आर्टिकल मेरा मौजूद है, और उससे भी इस्तिफ़ादा हमारे भाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ये 2 नज़रिए, यानी इस्लाम का नज़रिया जो अक़ीदा रजअत है, जो कुरान के मुताबिक है, और पुनर्जन्म का अक़ीदा कि जिसको तनासुख कहा जाता है, ये अक़ीदा इस्लाम के अगेंस्ट है। ये 2 अक़ीदे क्या कहते हैं मैं वाज़े कर दूँ। हमारा जो रजअत का अक़ीदा है उसके मुताबिक पूरी तवज्जो से आप इसलिए इसको महसूस करें कि ये सवाल बहुत से ज़हनों में पैदा होता है।
رجعت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے میں انسان کچھ دن اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جب اس روئے زمین پہ اللہ کا آخری نمائندہ سرکار ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، اس موقع پر دو قسم کے افراد، بہترین اور بدترین، یہ دو قسم کے افراد اس دنیا میں دوبارہ واپس بلائے جائیں گے۔ اس رجعت کے عقیدے کے مطابق انسان جس جسم کے ساتھ، جسم اور روح ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، انسان کی روح جس جسم میں تھی اسی جسم کو دوبارہ اس دنیا میں زندہ کیا جائے گا، اور اسی جسم سے روح اٹیچ ہو جائے گی، اور پھر اگر نیک انسان تھا تو اس کو بہترین جزا، اور اگر بدترین انسان تھا تو اس کو بدترین سزا ملے گی۔ یہ سزا اسی جسم کے ساتھ روح کو ملے گی کہ جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں انسان زندگی گزار چکا ہے۔ یہ ہے عقیدہ رجعت کہ جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے۔ البتہ اس رجعت کے بعد قیامت ہے کہ جس قیامت میں دوبارہ پھر سارے جسموں سے روح کو وابستہ کیا جائے گا۔ اب آئیے ہم پنرجنم کی طرف لے کر چلیں۔ پنرجنم اس عقیدے کے مطابق اگر انسان اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو یا اچھائیاں انجام دے رہا ہے یا برائیاں انجام دے رہا ہے۔ اگر اچھائیاں انجام دے رہا ہے تو پھر اس دنیا سے جانے کے بعد فوراً اس کو کسی اور جسم میں اس کی روح کو داخل کر دیا جاتا ہے، یہ کہتا ہے پنرجنم۔ اور پھر اگر اس کی اچھائیاں تھیں، اس کی بنا پر اس کو اچھا جسم مل جائے گا، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی میں برائیاں کی ہیں تو پھر نتیجے میں اس دنیا سے جانے کے بعد اب وہ کسی نئے جسم میں داخل ہوگا، لیکن سزا کے طور پر ایک ایسے جسم میں داخل کیا جائے گا کہ جو جسم اس کے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر برائیاں ہیں تو کوئی جانور بن جائے گا، برائیاں ہیں تو کبھی کبھی درخت بن جائے گا۔ یہ ہے عقیدہ پنرجنم۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ پنرجنم اور رجعت میں کیا فرق ہے۔ رجعت کے مطابق انسان جس جسم میں زندگی گزار چکا ہے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن پنرجنم میں کیا ہوتا ہے، وہ جسم کہ جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، اچھائیاں یا برائیاں جیسی بھی تھیں، اب وہ جسم اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اب اس کو دوبارہ نئے جسم میں ایک نئی زندگی کے ساتھ اس دنیا میں آنا ہے، اور پھر اچھائیوں کی بنا پہ اچھا جسم، برائیوں کی بنا پہ برا جسم اس کو ملے گا۔ یہ بالکل رجعت کے اگینسٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ انسان کے جو اس دنیا میں آیا رجعت کی بنا پہ، اگر وہ 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے گیا تو پھر جب امام کے ظہور کے بعد اس کی رجعت ہوگی تو وہ اسی 40 کی عمر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لیکن پنرجنم میں کیا ہے، پنرجنم کے مطابق اگر انسان کی عمر 40 سال کی تھی اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اب جب وہ نئے جسم میں اس کی روح کو داخل کیا جائے گا، اس موقع کے اوپر وہ بچہ ہوگا، بالکل دنیا میں تر و تازہ پیدا ہو رہا ہے۔ دونوں میں فرق محسوس کیا آپ نے۔ تیسری بات، انسان کو جب رجعت میں دوبارہ واپس پلٹایا جائے گا تو ایسے موقع پر اس کی برائیوں کی سزا اس کے اسی جسم کو ملے گی کہ جس جسم کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ اگر اچھائی اس نے انجام دی تھیں تو ان اچھائیوں کی جزا بھی اسی جسم کے ساتھ اسے ملے گی کہ جس جسم کے ساتھ اس نے پہلے زندگی گزاری ہے۔ لیکن پنرجنم میں کیا ہے، پنرجنم میں اگر انسان کی اچھائیاں یا برائیاں ہیں، اب جب اس کا پنرجنم ہو رہا ہے تو وہ نئے جسم میں انٹر ہو رہی ہے اس کی سول۔ اب نتیجے میں اس کا جو جسم جو اچھائیاں کر چکا ہے اس جسم کو کوئی جزا نہیں ملی، اس کا وہ جسم کہ جس نے برائیاں کی تھیں اس جسم کو کوئی سزا نہیں مل پائی، لہٰذا اب ایک نئے جسم کو جزا یا سزا مل رہی ہے۔ تو یہ تین بنیادی فرق ہیں کہ جو رجعت اور پنرجنم کے درمیان، البتہ تقریباً 12 فرق بیان کیے گئے ہیں کہ ظاہر ہے کہ سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ تین بنیادی فرق ہیں کہ جن کے ذریعے سے
अच्छे से बात समझी जा सकती है कि पुनर्जन्म अलग नज़रिया है और रजअत का अकीदा जो इस्लाम का और कुरान का अकीदा है वो अलग नज़रिया और अकीदा है। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। हम ये बोल रहे थे, अभी हमको मैसेज आया कि अगर मतलब उसमें मैसेज में ये आया है, किसी ने सवाल किया और किसी ने जवाब मिला है, तो सवाल जवाब दोनों है। तो उसमें ये लिखा है कि अगर सिजदगा पे ज़्यादा मैल जम जाए, जैसे सिजदगा पे सिजदा करते करते कई अरसे तक, तो उस पर मतलब मैल जम जाए तो उस पर जायज़ नहीं है सिजदा करना, ये जवाब आया। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर टूट जाए या बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है, मुंह में डाल लिया, खा लिया तोड़ के, तो ये गुनाह में है क्या? क्योंकि हमारा छोटा बाबू था, तो वो है, अल्लाह हयात रखे, छोटा बाबू है हमारा, तो 6-7 महीने का था तभी, अभी तो 1.5 साल का माशाल्लाह हो गया। तो 6-7 महीने का था, तो वो उठा के उसने 2-3 बार ऐसे सिजदा मुंह में डाल ली है, खा ली है। पर अब नमाज हमने तोड़ी नहीं कि वो खा रहा है, नमाज नहीं तोड़ पाए हम, तो क्या हमारे ये गुनाह में है या कुछ हमसे गलती है? तो इसका हमें जवाब चाहिए था। अगर ये व्हाट्सएप पे ही हमें जवाब मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विन टीवी पे हम सवाल जवाब जल्दी देख नहीं पाते हैं, जब मौका मिलता है तो देखते हैं। तो इसके लिए बोल रहे थे कि कभी काम में बिज़ी रहते हैं, कभी कुछ है, कभी कहीं चले जाते हैं, तो सवाल जवाब कभी देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। तो अगर हमें व्हाट्सएप पे ही मैसेज मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा जवाब। हमारी बहन ने दो बातें कही हैं। पहली बात ये कि जिस सिजदगा पर मैल या पेशानी के पसीने की बिना पे कुछ जम जाए उस पर सजदा जायज़ नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कही कि अगर बच्चे ने सिजदगा खा लिया तो क्या इस बिना पे माँ बाप कर गुनाह है। दोनों के लिए मैं बात वाज़ेह कर दूं, लेकिन इससे पहले ये बात भी अर्ज़ कर दूं कि हमारे इस प्रोग्राम का जवाब व्हाट्सएप के ज़रिए से नहीं दिया जाता है, चूँकि ज़ाहिर है कि इतने सारे सवालात मुमकिन नहीं है प्रोग्राम में। अगर आप इस प्रोग्राम को न देख पाएँ तो ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। आप इस प्रोग्राम को बाद में भी जिस वक्त भी आपको फुर्सत मिले आप इस प्रोग्राम का मुशाहिदा कर सकती हैं या कर सकते हैं। आइए मैं इन दोनों सवालों की तरफ आपको लेके चलूं। पहली बात तो जो दूसरा सवाल है उसका पहले जवाब दे दें कि अगर बच्चे ने सिजदगा खा ली है या सिजदगा तोड़ दी है तो चूंकि ये बच्चे ने ये काम किया है इस बिना पर माँ बाप पर कोई गुनाह नहीं है। वैसे भी सिजदगा को अगर किसी ख़ास मकसद के तहत, मिसाल के तौर के ऊपर बेहतर सिजदगा बनाने के लिए आपने उसको शिकस्ता किया और दोबारा तैयार किया तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहली बात जो आपने पूछी थी कि जिस सिजदगा पर मैल बैठ जाए उस पर सजदा जायज़ नहीं है, मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि सिजदगा पर अगर कोई मैल बैठ जाए तो उस पर सजदा जायज़ नहीं है, ये अलग बात है, और उस पर सजदा सही नहीं है, ये अलग बात है। सजदा जायज़ है उसके ऊपर, यानी अगर इंसान कोई शुक्र का सजदा करना चाहता है, अगर इंसान मिसाल के तौर के ऊपर कुरान मजीद के वाजिब सजदा अंजाम देना चाहता है, कोई मुश्किल नहीं है उसके ऊपर अंजाम देने में। लेकिन वो जो वाजिब नमाज में वाजिब सजदा है वो सजदा मिट्टी के ऊपर, खाक के ऊपर या तुरबत के ऊपर, खाक शिफा के ऊपर होना चाहिए। और अगर उस पर मैल बैठ गई तो अब वो मिट्टी नहीं रह गई, लिहाजा अब चूंकि वो मिट्टी नहीं रह गई, आप अब जब सजदा करेंगे तो उस मैल पर सजदा होगा, लिहाजा ये सजदा आपका सही नहीं होगा, वाजिब नमाजों का वाजिब सजदा। लिहाजा उसको आप किसी चीज़ से साफ़ कर दीजिए, ऊपर की मैल हटा दीजिए, दोबारा जब मिट्टी दिखने लग जाए तो उस पर सजदा कीजिए, यह आपका सजदा सही होगा इंशाअल्लाह। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। पहले भी हमने सवाल किया था कि हमारे शौहर वगैरह मारते पीटते हैं, ये सब हमने सवाल रखा था, ये बहुत मतलब तकलीफ़ देते हैं, आज 27-28 साल हो, इसका भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। और पता नहीं आप लोग ने दिया या नहीं दिया, क्योंकि विन टीवी पे अभी हम जुमा को देख रहे थे तो हमें तो नहीं, हमें मतलब हमारे सवाल का जवाब नहीं आया है, तो इसलिए। और हमने एक से बोला भी कि हमने विन टीवी पे ऐसे सवाल किए थे तो जवाब आया नहीं, तो बोले अरे विन टीवी वाले अपनों का देखते हैं और सबका नहीं बताते। ऐसा हमें सुनने में आया कि उनके अपने वाले जो होते हैं उनके ही सवाल के जवाब दिए जाते हैं, जो उनके अपने ख़ास होते हैं। मेरी बहन ने ये बात पूछी है कि शौहर के मारने पीटने के बारे में
جو پوچھا گیا تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ اس قسم کے سوالات متعدد دفعہ خود حقیر نے اس پروگرام میں شامل ہونے پر جواب دیا ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات آتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ایک فریق کی کسی بات کو سن کر کوئی جواب دینا یا اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا بہترین سولوشن اس کا یہی، ہم سبھی جو بھی یہاں پہ علماء آتے ہیں وہ سب یہی سولوشن دیتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس اپنے شوہر کے ساتھ جائیں، یا اگر شوہر کی طرف سے شکایت ہوتی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے علاقے کے عالم دین کے پاس جائیں، اپنی بات پیش کریں، دونوں فریق کی بات سننے کے بعد کوئی مناسب جواب ملے گا اور اس کے مطابق پھر زندگی گزاریں۔ صرف ایک فریق کی بات سن کر کوئی فیصلہ کن جواب دینا یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ہماری بہن نے کہی ہے کہ اپنے خاص لوگوں ہی کے جواب دیے جاتے ہیں، تو یہ 700 سے زیادہ ایپیسوڈ ہو چکے ہیں۔ اگر خاص لوگوں ہی کے جواب دیے جا رہے ہوتے تو آج مسائل زندگی کے اتنے سارے ایپیسوڈز نہیں ہوتے۔ سب کے بلا تفریق، بغیر کسی فرق کے جو بھی سوال آتا ہے اس سوال کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے تعداد زیادہ ہوتی ہے، کبھی کبھی فہرست لمبی ہو جاتی ہے، لہٰذا اس ہفتے کا جواب اگلے ہفتے میں چلا جاتا ہے یا اگلے ہفتے سے بھی آگے بڑھ کے اس کے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہوتی کہ سوالات اتنے کثیر تعداد میں پورے ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے آتے ہیں، تو ان سب کے جوابات ایک ہی ایپیسوڈ میں دینا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا مسلسل۔ اچھا، دوسری بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب دیا گیا، آپ نہیں سن پائے یا سن پائیں، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ جا کر یوٹیوب کے اوپر اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ لیں اور اپنے جواب کو حاصل کر لیں۔ یہ بات کہنا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے سارے ایپیسوڈز دیکھے ہوں۔ اگر بیچ میں کوئی مس ہو گیا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اسی میں اس کا جواب مل گیا ہو، لہٰذا کسی قسم کی بدگمانی کو ذہن میں لانے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ اپنے سوالات کو بھیجیں، اور اسی طرح سے سوالات آپ سب بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کے سارے سوالات کہ جو چینل کے مطابق ہیں ان سب کو شامل کیا جاتا ہے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے اگلے سوال اور جواب کی طرف آگے بڑھیں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم۔ ہمارے قصبے اورنگ آباد سرگیا روہتاس بہار میں انہونی وارداتیں ہو رہی ہیں، جوان لڑکے موت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک تو موت صبح کی نماز کے وقت 1 گھنٹے کے اندر ہی ہو گئی، دوسری موت آدھا گھنٹے کے اندر ہو گئی۔ حالانکہ یہ ساری وارداتیں خدا کے نظام سے ہی ہو رہی ہے۔ میرا یہاں سوال ہے کہ کوئی ایسی دعا بتائے جس سے ہمارے قصبے کی حفاظت کی جا سکے۔ آج کے اس دردناک اور خطرناک ماحول میں ہر طرف اس وبا کی بنا پر انسانی جانیں جا رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر روز ملنے والی ان خبروں کی بنا پر دل اور دماغ دونوں انسان کے پریشان بھی ہیں، غم زدہ بھی ہیں۔ آج ہم سب دعا کر رہے ہیں کہ خالق کائنات رب العزت اس مشکل گھڑی میں تمام انسانوں کو نجات دے، اور اس مشکل گھڑی میں تمام انسانوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جہاں تک اس قسم کی ناگہانی موتیں اور اس قسم کی اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی بات ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ آپ زیارت عاشورہ کو ہر روز پڑھیں۔ زیارت عاشورہ کو پڑھ کر سرکار ولی عصر اجر اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ کو ہدیہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ضرور لکھ کر اپنے گھر کے دروازوں کے اوپر آویزاں کریں۔ اور تیسرا کام یہ ضرور کریں کہ ایک چھوٹا سا جملہ کہ جو اس سے پہلے بھی اس پروگرام میں آپ کے درمیان بیان کیا گیا تھا، اس جملے کو کہ جو بہترین توسل ہے، جو وباؤں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے، اس کو لکھ کر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بھی آویزاں کریں، اور جو داخل ہونے کا دروازہ ہے اس دروازے پر بھی آپ چپکا دیں۔ جملہ یہ ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ،
अलमुस्तफ़ा वलमुर्तज़ा वबनाहुमा वलफ़ातिमा। ये जुमला आप लिखिए और तहरीर कीजिए और इसको अपने घर के दरवाज़े पर ज़रूर आवेज़ां कीजिए। मिलजुल कर अल्लाह से सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुश्किल घड़ी में अहले बैत अतार के सदक़े में, बिलखुसूस सरकार वली असर के सदक़े में इंसानियत को और वो तमाम अफराद के जो इस वक्त परेशान हैं उन सब को नजात अता फ़रमाए, और इस बीमारी में जो अफराद मुब्तला हैं उन सभी को शिफाए कामिल व आजिल नसीब हो। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी, हमारा नाम इकबाल हुसैन है, हम उड़ीसा के रहने वाले हैं। हमारी मिसिस का नाम रुखसार बेगम है, गैर मुस्लिम है, मुसलमान बनी है, नमाज पढ़ती है, रोज़ा रखती है, अल्लाह की इबादत करती है। 8 से 10 साल हो गया हमारी शादी को। एक लड़की है हमारी, लेकिन उनका पेट ऐसा हो रहा है, वो एक बार ऑपरेशन कर दिए थे, फिर दोबारा ऑपरेशन खुलवा दिए, लेकिन पेट ऐसा फूला हुआ है जैसा लग रहा है उनको डिलीवरी है। लेकिन अल्ट्रासाउंड किए तो कुछ डिलीवरी नहीं है, उसमें नहीं पता चल रहा है। तो इसका मसला क्या किया जाएगा, इसका हमें सवाल का जवाब दीजिए, जैसे कि अल्लाह के करम से उनका बाल बच्चा दोबारा हो सके। इसका हमें उत्तर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारे विन टीवी ही के ऊपर एक प्रोग्राम, एक मुलाकात डॉक्टर के साथ, इस प्रोग्राम में इस सवाल को आप भेजिए और वहाँ से भी जवाब हासिल कीजिए। जहाँ तक मसाइल ज़िंदगी में पूछे गए आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है कि बेटा या औलाद अब दूसरी चाह रही हैं लेकिन दूसरी औलाद मुमकिन नहीं है, लिहाजा उनको चाहिए कि एक आय शरीफा जो कुरान मजीद की है कि रब्बे ला तज़रनी फ़र्दं व अंत खैरुल वारिसीन, इस आय शरीफा को अपने क़ुनूत में, अपने सजदों में ज़रूर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और साथ ही साथ इस आय शरीफा को फ़िरोज़े की अंगूठी पर लिखवा कर अपने हाथ में तहारत की हालत में पहने, ताकि परवरदिगार इंशाअल्लाह इनको दूसरी औलाद भी अता फ़रमाए। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं एक बीमार है, बहुत बीमार है। मुझे मैं मैं एक इस्लाम में आई। मेरा मर्द कुवैत में है, ज़ारा में। उसे थोड़ा लाने का कोशिश करो इंडिया को, चेन्नई में लाने कोशिश करो। उसको 2 भाई का बच्चे हैं, छोटी उम्र में है, एक 6 साल की, एक 8 साल की। प्लीज़ सर मदद करो मुझे नंबर में, मैं बहुत सीरियस है। परवरदिगार आलम इस ख़ातून की मुश्किल को आसान करे और इनके शौहर और इनके बकिया अहल ख़ाना सब एक साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, और इस ख़ातून को भी जो बीमारियां हैं परवरदिगार उन बीमारियों से नजात भी दे और मुकम्मल शिफा इनायत फरमाए। आइए अगला सवाल सुनते हैं, कहाँ से किस बिरादर ने पूछा है। सलामुन अलैकुम, मैं गुलजार हुसैन अंडाल वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। चैनल विन के सारे तमाम जो भी जुड़े हुए हैं, कैमरामैन हो या कैमरे के पीछे, सबको हमारा सलाम। जनाब मौलाना एहसान हैदर जवादी के 3री साल होने जा रही है इंतकाल हुए हुए, उनकी ताज़ियत पेश करना चाह रहे हैं। और साथ में एक शिकायत है, माफ़ी मांग के कह रहे हैं कि आप जिस भी प्रोग्राम को दिखाते हैं, दिखाने से पहले जो ऐड दिखलाते हैं कि ये प्रोग्राम इस तारीख को देगा, इतने टाइम पे देगा, तो सिर्फ लिख के दिखाते हैं। प्लीज़ बैकग्राउंड आवाज़ भी दिखाएं कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे नाबीना हैं, जिसमें एक हम भी हैं, और सारे मुल्क में बहुत सारी जगह चलता है ये चैनल। कहीं हर जगह भी हो सकता है कि इन चैनल को देखने वाले को प्रॉब्लम ना हो। खुदा हाफिज़, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने इस भाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँगा कि परवरदिगार इस मर्द मोमिन को आँखें अता फ़रमाए, ताकि वो इन सारे प्रोग्राम्स को न सिर्फ ये कि सुने बल्कि अपनी आँखों से देख भी सकें। जहाँ तक हमारे बिरादर के सजेशन और मशवरे की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये सजेशन पहुँचा दिया जाएगा, इंशाअल्लाह उस पर अमल पैरा होने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। आइए अगला सवाल सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्बास वारसी है, मैं छत्तीसगढ़ राजिम से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 13 साल की है और मेरा क्वेश्चन ये था कि ईद उल फित्र क्यों और किस लिए मनाई जाती है, तो प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छा सवाल हमारे इस बच्चे ने पूछा है
یہ عید الفطر پروردگار نے تمام روزہ داروں کو تحفے اور عید کی شکل میں ایک عیدی عطا فرمائی ہے کہ تاکہ ایک مہینے کی ریاضت اور محنت کے نتیجے میں بندوں نے جو اللہ کی عبادت کی ہے اب اللہ کی طرف سے انہیں تحفہ مل جائے، لہٰذا اس تحفے کی شکل میں عید قرار دی ہے۔ اور اسی لیے انسان جس موقع کے اوپر عید کا دن آتا ہے اللہ رب العزت سے قنوت میں نماز پڑھتے ہوئے 5 بڑی دعائیں مانگتا ہے، کہ جو 5 دعائیں ظاہر ہے کہ ہمارے برادران واقف ہیں، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 5 وہ دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کی بنا پر انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ عید روزہ داروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، اور اس موقع کے اوپر پروردگار کی بارگاہ میں انسانوں کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ آئیے اگلا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب، اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے۔ مولانا صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے زمین کے کاغذات جو ہیں اوریجنل کاغذات کھو گئے ہیں، اور تھوڑا سا گولڈ جو ہے وہ بھی میرا کھو گیا ہے، تو اس کو ہم کو مل جائے جلد از جلد، اس کے لیے ہم کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، پلیز بتا دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔ یوں تو متعدد دعائیں چیزیں کھو جانے پر پڑھنے کے لیے تاکید وارد ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اثر رکھتی ہے وہ دعا کہ جس کے پڑھنے کے بعد اللہ کھوئی ہوئی چیزوں کو انسان کو دوبارہ عطا کر دیتا ہے، وہ دعا ہے یہی صلوات، کہ جس صلوات کو پڑھنے کی بنا پر اللہ کھوئی ہوئی چیزوں کو بھی انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے صلوات بھیجیں اور پھر اس کے بعد تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ کھوئی ہوئی چیز اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اگلا سوال سنتے ہیں، کس نے پوچھا ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی اینڈ مولانا، میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ میں 8 سال کی ہوں، میں رائے پور سے بول رہی ہوں، میرا چھتیس گڑھ سے۔ ہماری اس بچی نے پوچھا ہے کہ 8 سال کی عمر ہو چکی ہے، کیا روزہ رکھ سکتی ہوں؟ میں عرض کروں گا کہ چونکہ 9 سال کی عمر سے پروردگار نے بچیوں پر روزہ اور نماز کو فرض کر دیا ہے، لہٰذا اس 1 سال پہلے سے 2 سال پہلے سے ہی جس حد تک ممکن ہو تمرین کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے انسان روزے کی طرف آگے بڑھے۔ لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان جب واجب ہونے سے 2-3 سال پہلے سے روزہ رکھنا شروع کرے تو پہلے کچھ گھنٹوں کا روزہ رکھے، پھر وہ گھنٹوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے مثلا 4 گھنٹے کا روزہ، پھر 6 گھنٹے کا روزہ، پھر 8 گھنٹے کا روزہ، پھر مثلا 12-14 گھنٹے کا روزہ، کہ جو آج کل کا نارمل روزہ ہے اس کو رکھے۔ لیکن جب روزہ یا نماز واجب ہو جائے اس سے پہلے سے مشق کرتے ہوئے انسان کو ان عبادتوں کو شروع کر دینا چاہیے۔ بہت اچھا سوال، پروردگار اس بچی کو تو مزید توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے اگلا سوال سنتے ہیں۔ پکی قبر بنانا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھا ہے کہ پکی قبر کا بنانا جائز ہے؟ یقیناً جائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگلا سوال لے لیتے ہیں ہم لوگ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب چینل ون سے اور ٹیکنیشین سے سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ میں ریکویسٹ کر لیتی ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب میں واٹس ایپ میسیج وائس میسیج بھیجتی ہوں، کیا اسی میں مجھے سوال کا جواب مل سکتا ہے؟ وائس میسیج میں ہی میرے سوال کا جواب مل سکتا ہے کیا؟ پلیز جناب معاف کر دیجئے، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ میرے شوہر کے ساتھ میں کام پہ جاتی ہوں، وہاں پہ برتن دھونا پڑتا ہے مجھے، گھر کو رات کے 10 بجے کے اوپر لوٹ آتی ہوں، کبھی کبھی 11 بج جاتے ہیں گھر آنے پہ، مجھے چینل ون میں پروگرام دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے جناب۔ پلیز آپ سے اسی لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے سوالوں کا جواب کیا مجھے واٹس ایپ میں ہی مل سکتا ہے؟ اگر ہو سکے تو مجھے ہیلپ کر دیجئے جناب، پلیز پلیز، خدا کی خاطر مجھے ہیلپ کر دیجئے کہ تاکہ میرے سوال کا جواب میرے وائس میسیج میں مل جائے۔ اگر میری باتوں کا برا لگا ہے تو سب سے میں معافی چاہتی ہوں جناب، مجھے معاف کر دیجئے اور پلیز مجھے ہیلپ کر دیجئے۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरा दूसरा सवाल ये था कि मैं जितना सीखी हूँ कुरान मजीद की तिलावत करना, उतना ही दूसरों को सिखाना क्या गलत है? लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जहाँ पे मैं जहाँ पे पैदा हुई हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पे पली बड़ी हूँ, बहुत मेहनत से मैं कुरान मजीद की तिलावत करना सीखी हूँ। मुझे कुरान मजीद के माने उर्दू में पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं कुरान मजीद को जितना आता है उतना पढ़ती हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सीखा है, दूसरे बच्चों को सिखाई हूँ। सवाल मेरा ये था कि जितना हम सीखे उतना ही दूसरों को सिखाइए, सही है या गलत है? क्या वली अल्लाह उनके बारे में, जितना हदीस के बारे में सब कुछ मालूम रहा तो ही दूसरों को सिखाना चाहिए, जितना मालूम है उतना ही सिखाना चाहिए? प्लीज़ मुझे ये जवाब दे दीजिए। हमारी बहन ने अपनी गुफ्तगू में दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये कही है कि क्या उनके सवाल का जवाब व्हाट्सएप ही पर दिया जा सकता है। तो इसके सिलसिले में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ इसी प्रोग्राम में कि व्हाट्सएप के ऊपर जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा आप कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को टीवी के ऊपर देखकर अपना जवाब हासिल फरमाएं। दूसरा सवाल कि जो दरवाक़े असल सवाल है, हमारी बहन ने ये बात पूछी है कि क्या इंसान जितना कुरान जानता है उतना कुरान मजीद दूसरों को सिखा सकता है। रवायत में वारिद हुआ है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे अच्छा वो है कि जो कुरान मजीद को सीखे और फिर उस कुरान मजीद को सीख लेने के बाद दूसरों को कुरान की तालीम दे। सबसे बड़ी फजीलत यही है कि इंसान कुरान मजीद को लोगों तक पहुँचाए, लोगों को कुरान सिखाए, लोगों को कुरान से आशना करे। ये तो बहुत बड़ी फजीलत है। बस सिर्फ ये ज़रूर इतना ख्याल रहे कि सही शक्ल में कुरान को सीख कर सही शक्ल में कुरान मजीद को सिखाया जाए। बेहतरीन बात है, बेहतरीन बात पूछी है हमारी बहन ने। यकीनन हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि कुरान मजीद को दूसरों तक पहुँचाने के लिए उन्हें कुरान मजीद की तालीम दें, उन्हें सिखाएं, ताकि कुरान मजीद के नशर करने वालों और कुरान के पैगाम को दुनिया वालों तक पहुँचाने वालों में हम सब भी करार पाएँ। और मैं फिर जो पहले भी मैंने बात कही थी कि अगर हमारा ये प्रोग्राम आप टीवी पे न देख पाएँ तो यूट्यूब के ऊपर ये प्रोग्राम मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इस प्रोग्राम को देख लें ताकि आप मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ायदा हासिल कर लें। आइए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्लाह का बंदा है और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मसला ये है कि जब से रोज़े स्टार्ट हुए हैं मेरी वाइफ के दांत में काफ़ी दर्द रहने लगा है। अभी 2-3 रोज़े होने के बाद जो है दर्द काफ़ी शदीद बढ़ता चला जा रहा है। तो अभी मसला ये है कि क्या इस दर्द के साथ वो रोज़े को कंटिन्यू करे या फिर वो बीच बीच में छोड़ के रोज़े रख सकती है। तो मेहरबानी करके इस मसले का हल बताएं और इस हालात में क्या रोज़े जो वो छूटेंगे उसका कफ़ारा होगा या फिर उसकी क्या मतलब उसकी क्या सिचुएशन सॉल्यूशन क्या होगी, अगर बताएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई ने पूछा है कि दांत के दर्द की बिना पर रोज़ा छोड़ा जा सकता है। अगर सिर्फ दांत में दर्द है तो इस बिना पर रोज़ा नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ अगर दर्द इतना शदीद हो कि जिसकी बिना पे फिर तहम्मुल करना, बर्दाश्त करना इस रोज़े का मुमकिन न हो तो फिर ऐसी सूरत में बीमारी की शिद्दत की बिना पर उसको रोज़ा नहीं रखना है और फिर बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी है। लेकिन सिर्फ दर्द की बिना पर रोज़ा न छोड़ें। अगर दर्द शदीद हो रहा है कि जिसकी बिना पर बीमारी लाहक हो रही है या परेशानी आ रही है तो ऐसी सूरत में रोज़ा छोड़ देना है। आइए अगला सवाल मालूम करते हैं किसने पूछा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाहिद रिजवी है। मैं दुर्ग शहर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करती हूँ। जनाब, मेरा सवाल है कि रोज़े के समय, रमज़ान के समय जो कुरान हम पढ़ते हैं वो राह खुदा में दी जाती है कि हम अपने मरहुमों को दें? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप जितनी कुरान पढ़े उनमें से एक कुरान रसूल खुदा को दी जाती है, बाकी कुरान मरहुमों को दी जाती है। आप बताइए।
ہماری بہن نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کس کے لیے پڑھیں، کس کی خدمت میں ہدیہ کریں اور کس کو ایصال ثواب کریں۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں میں اچھے سے واضح کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے تمام ناظرین کے ذہن متوجہ ہو جائیں۔ قرآن مجید کس کے لیے پڑھنا ہے، کس کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، کس کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ قرآن مجید کو صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، قربتاً الی اللہ پڑھنا ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہی قرآن پڑھنا ہے۔ کسی بھی اور نیت سے، کسی بھی اور ارادے سے قرآن مجید نہ پڑھیے۔ دوسری بات، قرآن مجید ہدیہ کس کو کرنا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھ لینے کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک گفٹ ہے، اس گفٹ کو ہم جو کائنات کی عظیم اور بہترین شخصیتیں ہیں، یعنی حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین، ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ جب کسی کی خدمت میں ہدیہ کیا جا رہا ہو تو پھر ادھر سے بھی کچھ ملتا ہے، ادھر سے بھی کچھ جواب ملتا ہے۔ یہ جو اہل بیت اطہار اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہم اجمعین کی خدمت میں ہم نے ہدیہ کر دیا، اب جو ان سے حاصل ہوگا وہ ہم اپنے تمام مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں۔ اپنے مرحوم ہو جانے والے رشتہ داروں میں اگر والدین میں کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، بھائی بہن زوجہ جو بھی اس دنیا میں نہ ہو، ان سب کو آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو اس ثواب میں اپنے اساتذہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا باحیات ہیں۔ حتیٰ آپ اپنے ان والدین کو کہ جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی آپ اس کے ثواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ زندہ افراد کو بھی اس کا ثواب دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر سے میں واضح کر دوں، قرآن مجید کو صرف قربتاً الی اللہ، اللہ کے لیے پڑھیے، اور اہل بیت اطہار اور رسالت مآب صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کی خدمت میں ہدیہ کیجئے، اور پھر جس کو بھی آپ چاہیے ان انسانوں میں ان سب کو اس کا ثواب آپ پیش کر دیجئے، چاہے وہ باحیات ہوں، چاہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، تنیس سورا رضوی۔ اللہ آپ کے ہم سب کے ون چینل کو سلامت رکھے، دن دونی رات چوگنی ترقی کرے۔ ون چینل بہت پسند ہے مجھے، اور میں بلا ناغا ون چینل کو جب سے اسٹارٹ ہوا جب سے آج تک دیکھتی آئی ہوں۔ مولانا صاحب میری اصلاح فرمائیے۔ مولانا صاحب وہ یہ پوچھنا تھا مجھے کہ میں جب فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو نافلہ فجر پڑھتی ہوں تو اذان سے پہلے کیا میں پڑھ سکتی ہوں، اور کیا میں جو اذان ہو رہی ہے مسجد کی وہ سننے کے بعد پڑھ سکتی ہوں، یا یہ بتائیے کہ میں خود اذان دے کر پہلے نافلہ پڑھوں؟ کیونکہ مستحب نمازوں میں اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے میں پہلے نافلہ پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد اذان دیتی ہوں، اقامت کہہ کر تب فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ تو بتائیں کیا میرا یہ عمل صحیح ہے؟ جی شکریہ، خدا حافظ۔ جی، ہماری بہن نے نافلہ نماز صبح کے وقت سے متعلق سوال کیا ہے۔ وہ افراد کے جو نماز شب پڑھ رہے ہیں، اگرچہ نماز صبح کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، آنے والا ہے، اس موقع پر ابھی نماز صبح کے وقت آنے سے پہلے ہی نافلہ نماز صبح کو پڑھ سکتے ہیں اگر نماز شب انہوں نے پڑھی ہے۔ اگر اذان کا وقت آ چکا ہے تو پھر اذان کے وقت کے آ جانے کے بعد پہلے نافلہ نماز صبح پڑھیے، اس کے بعد اذان دیجئے، اس کے بعد اقامت کہیے اور اپنی نماز صبح پڑھ لیجئے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں۔ جناب مولانا صاحب، جاوید بھائی السلام علیکم، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ ہے کہ سورہ نمبر 111 کی تلاوت کرتے میں نے ایک جگہ مقام پہ دیکھا کہ یہ صاحب ایمان کون لوگ ہیں، جن کا صاحب ایمان ہے، جن کے لیے قرآن جن کو ہدایت کرتا ہے، اور یہ آخرت پر یقین رکھنا، یہ لفظ آخرت کی وضاحت فرمائیے، کیونکہ یہ آخرت لفظ جو ہے یہ کس طرح موضوع ہے، کس کے لیے ہے، اور کون لوگ ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جبکہ یہ تو بڑا اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ آخرت پہ ایمان تو غالباً سبھی کا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والے تو اسلام میں مسلمان ہی نہیں ہیں اور دوسرے قوم کے لوگ بھی نیک کام کرتے ہیں. یہ نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا ہدایت، کیا قرآن نہیں کرتا؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا. ہمارے برادر نے ہمارے بزرگوار نے 2 سوال پوچھے ہیں. پہلا سوال سورہ مسد جو قرآن مجید کا 111واں سورہ ہے، کہ جو سورہ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ سورہ کہ جو ابو لہب کی مذمت میں وارد ہوا ہے، اس سے متعلق سوال پوچھا ہے کہ اس میں آخرت کا انکار کرنے والے کون ہیں کہ جن کا ذکر ہوا ہے. بظاہر اس سورے میں آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر نہیں ہوا ہے، بلکہ مجسم شکل میں ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اور اس کے جیسے افراد جو یہ سوچتے تھے اس زمانے میں کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی ظاہری رونق ہے، رعنائیاں ہیں، کہ جو جتنا زیادہ اس دنیا سے اس رونق کو لے کر اپنی خوشحال زندگی گزار لے جائے، بس جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے. ان لوگوں کا دور جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ آخرت کچھ نہیں ہے. جیسا کہ آج بھی بہت سے نظریات یہ پائے جاتے ہیں کہ اس دنیا کی اچھائیوں کی بنا پر اگلی زندگی ملے گی، اگر اچھائیاں ہیں تو اچھی زندگی ملے گی، برائیاں ہیں تو بری زندگی ملے گی، پھر اس زندگی میں اگر اچھائیاں کی تو اس کے بعد ایک اور زندگی ملے گی. اس طرح سے یہ دنیا چلتی رہے گی. یعنی آخرت کا بعض انکار کر رہے ہیں. اسی طرح سے اس زمانے میں بھی دور جاہلیت میں لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے اور بس اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. یہ ہمارے مرد مومن کا، بزرگوار کا یہ پہلا سوال. دوسرا سوال بڑا اہم ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھائیاں کرنے والوں کے اجر کو اللہ یقیناً ضائع نہیں کرے گا. اس آیے شریفہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی اچھائیاں انجام دے رہا ہو اس کی اچھائیوں کو پروردگار ضائع نہیں کرے گا. لیکن ایک اور آیے شریفہ قرآن مجید کی ہے کہ جس آیے شریفہ میں اللہ نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بس اور بس اللہ قبول کرتا ہے تو صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. اب ان دونوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہمارے علماء نے ایک نتیجہ نکالا ہے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر انسان نے ایمان کے ساتھ اللہ کے تقوی کے ساتھ اچھائیاں انجام دی ہیں تو اس کو پروردگار آخرت میں اجر عطا کرے گا. آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. السلام علیکم قبلہ، مجھے یہ جاننا تھا کہ اگر کرونا وائرس کا جو ویکسین اس وقت مل رہا ہے بازار میں، اگر وہ ہم اس وقت کریں گے کیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ چونکہ یہ امیونٹی ہماری بڑھاتی ہے. بس مجھے اس کا جواب چاہیے. شکریہ. جی، انسان کے لیے روزے کی حالت میں انجیکشن لینا یا حتیٰ یہ ویکسین لینا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. انسان اس کو روزے کی حالت میں بھی لگوا سکتا ہے اور لے سکتا ہے. آئیے اگلا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بتائے مولا علی علیہ السلام نے کب ایمان لایا؟ وہ پیدا ہی مسلمان ہوئے یا بیچ میں اس نے اسلام لایا؟ ہمارا یہاں ایک آگاہ حاجی ہے، اس نے کہا اس نے 11 سال کے بعد ایمان لائے. ہمیں ذرا اس پر روشنی ڈال دیجیے. ہمارے برادر نے یہ بات پوچھی ہے کہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کب ایمان لائے؟ جہاں تک حضرت علی علیہ السلام کے ایمان لانے کی بات ہے تو سرکار امیر المؤمنین کو پروردگار نے صاحب ایمان اس دنیا میں بھیجا تھا. ہاں، اظہار اسلام اور اظہار ایمان آپ نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ جب رسالت مآب نے اسلام کا پیغام پہنچایا تو ایسے موقع پر سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے وہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. لیکن پھر میں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ یہ کنز الامال متقی ہندی نے بھی یہ روایت لکھی ہے جو برادران اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہیں کہ انت یا علی اول المؤمنین ایمانا و اولہم اسلاما. آئیے اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں. السلام علیکم. میرا نام محمد ثالث نقوی ہے، میں بھوپال سے ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے کے کیا کیا احکام ہیں اور ہم قرآن کو کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب
جیسے ہم اپنے فری ٹائم میں کہیں بھی ہوں تو کیا قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے یا کچھ چیزیں اس کے لیے مستحب ہیں کہ ہمیں وہ کرنی پڑیں گی؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جتنا زیادہ تمہارے لیے میسر ہو، ممکن ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو جب بھی آپ کو فرصت مل جائے۔ کوشش کریں کہ آداب کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر جس حد تک آداب ممکن نہ ہو، ان آداب کی بنا پر قرآن کی تلاوت کو کم نہ کریں، ترک نہ کریں۔ جب بھی جہاں بھی جس طرح سے بھی آپ کو طہارت کی صورت میں ممکن ہو، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تاکہ اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں۔ آئیے اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، یہ چینل بہت جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے، بہت ہی بہترین چینل ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے چینل مجھے دیکھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی۔ میں نے آپ سے پچھلے ٹائم پہ ایک بھیجا تھا سوال کہ ظہر کی نماز میں آیت اللہ خامنی صاحب کی نماز ظہر کے اندر اقامت نہیں ہے، اور اس کے بعد عصر کی نماز میں اس میں اللہ اکبر میں یہ ڈائریکٹ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، تو پلیز اس کو صحیح کرے۔ آپ خالی وہاں بول دیے جہاں ہم آگے پہنچا دیں گے، صحیح کر رہے، صحیح کچھ نہیں کرتے، خالی آپ سن لیتے آگے پہنچا دیتے۔ یہ سب مت کرو، یہ ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی، گنہگار آپ لوگوں نے، ہم لوگوں کو بہکانے کے خالی ہاں بول دے کے آپ ہی چھوڑ دیتے۔ پلیز اس کو صحیح کرو، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دو سوال میرے یہ ہے کہ آج کا روزہ جو ہے ہم لوگوں نے رکھے 4:58 کا ٹائم تھا سحر کا، اس کے بعد 5:08 میں اذان ہوتی ہے، تو اس روزہ کا دیر سے اٹھے تو اس میں کون سے ٹائم پہ روزہ ہمیں بند کرنا چاہیے تھا؟ 4:58 میں یا اذان کے ٹائم پہ؟ ذرا پلیز بتا دیں، دوسرے ٹائم پہ ایسا ہو تو ہم دونوں میں سے ایک کو فالو کریں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مولانا عابد بن گرامی عابد صاحب وہ بولتے ہیں کہ نماز ختم ہوگی فوراً صاحب الزمان کے لیے دعا کرو کہ جلد ظہور ہو، اور کھوجا مسجد میں روئے ظفر بولتے جیسی نماز ختم ہوئی فوراً تسبیح زہرا پڑھو، اور ایک مولانا اور ہے وہ بولتے جیسے نماز ختم ہو ان اللہ مرغ صلی اللہ علیہ نبی، یہ پڑھے آپ۔ تو پلیز بتائیے کس کو صحیح کرے، کون سا صحیح پڑھنا، نماز جیسی ختم ہوئی کیا پڑھنا چاہیے، تینوں میں سے کس کے لیے پڑھنا چاہیے؟ پلیز اس کا مہربانی ہوگی جواب دیجیے۔ بہت اللہ سلامت رکھے، بہت ہی بہتر چینل ہے یہ ہدایت کے لیے۔ چلیے، خدا حافظ۔ ہمارے اس مرد مومن بھائی نے 3 سوالات کی گفتگو کی ہے۔ پہلا تذکرہ کیا ہے نماز ظہرین سے متعلق کہ جس نماز میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ کی نماز ظہر نشر کی جاتی ہے، اور یہ واقعاً بہت بڑے افتخار کی بات ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کی نماز ہم سب کو دیکھنے اور اس سے درس لینے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ نماز اسی شکل میں مل پائی ہے، اسی لیے اسی شکل میں اس نماز کو نشر کیا جاتا ہے اور ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی نماز سے پہلے اقامت بھی ہو، اس کے سلسلے میں ایڈمنسٹریشن سے بھی اور ذمہ داروں تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک دوسری نماز کی بات ہے، اس دوسری نماز میں اقامت کوئی اور کہہ رہا ہے، اور جب اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے بعد اللہ اکبر کا مرحلہ آتا ہے تو اس موقع کے اوپر امام جماعت بلند ہو کر اپنی نماز کو شروع کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں پر اقامت موجود لیکن دوسروں کی زبان، دوسروں کی آواز میں ہے۔ ہمارے مرد مومن نے دوسرا سوال پوچھا ہے کہ 5:08 پر اذان ہے، 4:58 کے اوپر سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے، تو ہمیں سحری کب بند کرنی ہے؟ ریل میں احتیاط کے طور پہ اپنی سحری کو آپ 4:58 بلکہ اس سے 1 منٹ پہلے ہی اپنی سحری کو بند کر دیں اور پھر انتظار کریں، دعا پڑھیں۔ جس موقع کے اوپر اذان کا وقت آ جائے پھر آپ اپنی نماز صبح اور بقیہ دعاؤں کی تلاوت کریں۔ تیسرا سوال ہمارے مرد مومن نے پوچھا ہے کہ نماز کے بعد سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ نماز کے بعد جو روایتوں میں وارد ہوا ہے یہ تسبیح ہے جناب سید عالمیان صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے کہ جس کو آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی ضرور دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ صلوات بھی بھیجیں۔ یہ تینوں عمل نماز کے بعد ضروری ہیں اور اس میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔